بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کا عید و عید سے چل رہی ہے، آج ہماری 40ویں نشست ہے، اور حضرت بڑے عجیب مضمون فرما رہے ہیں کہ شکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ رمضان کی برکتوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اور حضرت تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اس میں بتائی تھی۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر دیگر انبیاء کی دعوت خاص تھی تو نوح علیہ السلام کی تقسیم سے تمام عالم کے کفار کیوں غرق کیے گئے، بلکہ چاہیے تھا کہ عذاب صرف ان لوگوں پر آتا جن کی طرف سے وہ خاص طور پر مبعوث ہوئے تھے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دعوت عامہ مخصوص ہے، اس سے مراد دعوت عامہ پھر فروع ہے۔ باقی اصول میں تو ہر نبی کی دعوت عام ہوتی ہے، کیونکہ اصول تمام انبیاء کے یکساں ہیں، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام عالم کے کفار اصول ہی میں ان کی تکذیب کرتے تھے، یعنی توحید و اعتقاد رسالت ہی میں خلاف تھے، اس لیے سب پر عذاب نازل ہوا۔ اس آیت کی تفسیر اگر وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جب تک اس میں صرف عموم دعوت کا بیان ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بد دعا میں رحمت ہے، جو اس سے بے فکری کی جائے۔ اور اگر دوسری مشہور تفسیر ہے تو وہ منافی عذاب کے نہیں رہی حدیث، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ درخواست اس بد دعا کے ساتھ مخصوص ہے جو غلبہ غضب میں بلا عمد صادر ہو، اور یہ بد دعا تو عمدن ہے، کیونکہ اس میں کوئی آپ تبلیغ احکام کے ساتھ رغمان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مضمون فَجَعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً الی آخر ہر بد دعا کے لیے عام ہوگا، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ستۃ لعنہم کل نبی مستجاب۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مطلقاً قبول نہیں ہوئی تو لعنہم کے بعد کل نبی مستجاب سے تاکید ہو گئی، تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ بہرحال یہ شبہ تو رفع ہو گیا، اس لیے آپ کی بد دعا سے بے فکری نہیں ہو سکتی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بد دعا ایسے لفظوں کے ساتھ کی ہے جس میں
دعا بھی نکل سکتی ہے کہ آپ رغم انف فرما رہے ہیں اور رغم انف نماز میں ہوتا ہے، تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ان نمازیوں کو بتلا دیجئے۔ وہ محاورہ وہی ہے، وہی ہے، یہ معنی مراد نہیں ہوتے، مگر لفظ سے بنا بر لغت نکل سکتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ ایک لفظ کو معنی عرف سے صرف کر کے بنا بری لغت دوسرے معنی پر محمول کیا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ معنی میں آتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز کیوں پڑھاتے ہیں جن کے لیے استغفار کرنے سے بھی حق تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے ایمان کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی کریں تب بھی ان کی بخشش نہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، حق تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ کر لوں گا۔ فلسفی مزاج مصنفین تو اگر اس حدیث کو سن لیتے تو موضوع ہی کہہ دیتے، کیونکہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی محاورے کی بھی خبر نہ تھی کہ اس قسم کی تردید سے تخیر مراد نہیں ہوتی، بلکہ تسویہ فی عدم نفع مراد ہوتا ہے۔ اور ذکر 70 سے تحدید کا قصد نہیں ہوتا، بلکہ تکثیر مراد ہوتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر ہو، مگر حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کو موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ باقی علماء نے اس اشکال کے متعدد جوابات دیے ہیں، مگر میں ان جوابوں کو یاد نہیں رکھا، بلکہ اپنے استاد رحمہ اللہ کے جواب مجھے بہت پسند ہے اور وہ یاد رکھا ہے۔ ہمارے استاد علیہ رحمہ کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت رحمت سے محض الفاظ سے تمسک فرمایا۔ اس جواب کا حاصل وہی ہے کہ آپ نے معنی عرفی سے عدول کر کے معنی لغوی پر کلام کو محمول فرما لی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معنی عرفی کی آپ نے نفی فرما دی، بلکہ لفظی احتمال کے طور پر فرمایا کہ فی نفسی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں
یہ عربی رغم انف بدعا ہی کے لیے ہے، مگر لغتاً اس سے دعا بھی نکل سکتی ہے کہ اللہ ان کو نمازی ہی بنا لے۔ اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔